بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو مصطلق میں منافقین کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل ہی گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب اور انتشار پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی کے مقام پر آرام فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہیں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جیجا غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جوہنی سے اس کی دھکم پیر ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جیجا نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، یعنی مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوراً وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ جب اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ کیا وہ لوگوں نے ایسی حرکت کی، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی خلاف مد مقابل بن گئے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو امے کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا، نعوذ باللہ۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، ان میں اپنے اموال تقسیم کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات بتائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ بولے کہ حضور، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کرو۔ وہ ایسا وقت تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرماتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے صاحب یعنی عبداللہ بن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر چاہیں اسے مدینے سے نکال کر باہر کر دیں گے، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں نرمی برتی ہے کہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے کر آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی۔ پھر اس کے بعد آپ پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا لوگوں کو موقع نہ مل سکے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی اور نہ میں اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا
اس کے بالکل برعکس تھی. نہایت نیک طینت انسان اور مخلص صحابہ میں سے تھی. انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کی اور مدینے کے دروازے پر، مدینے کے داخلی راستے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے. جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ حضور معزز ترین آدمی ہیں اور آپ ذلیل ہیں. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا. عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی جانثاری صحابہ اکرام کی جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی، اور انہی کی عظیم خدمات اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں اسلام کا پھیرا مشرق سے مغرب تک ہر طرف لہرانے لگا. آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ پر صدق دل کے ساتھ عمل کر لیں تو آج بھی وہی ایمان پیدا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کو اپنے کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے. نہ صرف ہماری دنیا و آخرت، دنیا سنور سکتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات ممکن ہو سکتی ہے، بلکہ یقینی ہو سکتی ہے. کاش ایسا ہو جائے اور ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں. وما علینا الا البلاغ.